آج تک جاپان جیسی کمزور آرمی کسی بھی ملک کو نہیں چاہیے تھی، لیکن ابھی جسٹ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کی کنٹری کی آرمی جاپانیز آرمی جیسا بننا چاہ رہی ہے۔ جاپان کے سارے دشمن ملک اچانک سے جاپانیز آرمی سے کیوں ڈرنے لگے؟ ایک ایسا ملک جس نے 80 سال پہلے دنیا کا سب سے خوفناک اٹامک حملہ جھیلا، جس نے ورلڈ وار کے بعد یہ قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، وہ ملک جس کے کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 خود کہتا ہے "We will never maintain war potential"۔ مگر آج اس کو دیکھو، یہ کوئی نارمل شپ نہیں ہے۔ جاپان کا ایک ایسا سپر ویپن ہے جو اینیمی وارشپ کو لٹرلی 2 ٹکڑوں میں چیر سکتا ہے، جیسا چاقو بٹر کو کاٹ دیتا ہے۔ اس ہتھیار کا نام ہے الیکٹرو میگنیٹک ریل گن، ایک ایسی کینن جو گولی نہیں بلکہ الیکٹرک انرجی فائر کرتی ہے۔ مائنڈ یو، یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آج تک یونائٹڈ اسٹیٹس بھی فلی آپریشنل طور پر ڈپلوائے نہیں کر پایا، لیکن اب جاپان نے اسے ڈیولپ کر لیا ہے۔ پچھلے 70 سالوں میں جو نہیں ہوا وہ کچھ ہی مہینوں میں جاپان نے کر دکھایا۔ آپ نے سٹار وارز کا وہ سین دیکھا ضرور ہوگا جہاں اسپیس سے ارتھ پر میزائلز فائر ہوتے ہیں۔ کچھ ویسا ہی فوٹوریسٹک کنسیپٹ جاپان نے ریئلٹی میں ڈیولپ کر لیا ہے۔ اسی مہینے جاپان کی ڈیفنس فورس میں میجر اپ گریڈز ہوئی ہیں۔ ان کی نیول وارشپ JS چوکوئی کو US بھیجا گیا تاکہ اس میں ایڈوانسڈ ٹوم ہاک میزائلز فٹ کیے جا سکیں۔ رپورٹس کے مطابق 2027 تک جاپان کا ارسنل میں 400 ٹوم ہاک کروز میزائلز ہوں گے۔ اس کے علاوہ جاپان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی سب مرینز اور آرمی یونٹس کو لانگ رینج کروز میزائل اور اینٹی شپ میزائل سے اکوپ کرے گا۔ جاپانیز ایئر فورس میں AI ڈرونز فلیٹ بھی شامل ہیں جو سمندر، آسمان اور انڈر واٹر ہر جہاز ہر جگہ نظر رکھیں گے۔ ساتھ ہی ایک جوائنٹ آپریشن کمانڈ بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے جو ایمرجنسی وار سچویشن میں وار روم کا کام کرے گا۔ سوال بالکل جائز ہے، جاپان جیسا پیسفل ملک اتنی تیزی سے ملٹرائز کیوں کر رہا ہے؟ 2025 میں جاپان نے اپنا ہائیسٹ ڈیفنس بجٹ ایلوکیٹ کیا اور 2026 کے لیے تو ہسٹری کا سب سے بڑا ایلوکیشن پلان ہو رہا ہے جو بلینز آف ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہی جاپان ہے جو 1940 میں ایک اگریسو امپیریلسٹ پاور تھا۔ جاپانیز آرمی نے چائنا کی ننجنگ ماسکر میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا۔ کامیکیز پائلٹس نے سوسائڈ مشن کیے جیسا کہ USS بنکر ہل پر حملہ۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹامک بلاسٹ۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیر بم گرائے گئے اور جاپان دنیا کا واحد ملک بن گیا جس نے فرسٹ ہینڈ نیوکلیر وارفیئر ایکسپیرینس کیا۔ اس کے بعد جاپان کا نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا جس میں آرٹیکل 9 کے ذریعے وار کو آفیشلی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جاپان کو صرف سیلف ڈیفنس فورس مینٹین کرنے کی اجازت ملی۔ جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان میوچل سیکیورٹی ٹریٹی سائن ہوئی۔ اس کے تحت جاپان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری US نے لے لی۔ آج بھی جاپان میں تقریباً 50,000 امریکن سولجر اور ڈزن ملٹری بیسز موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جاپان نے اپنی پریورٹی ڈیفنس سے زیادہ اکنامک گروتھ پر رکھی۔ الیکٹرانکس اور آٹومیٹو انڈسٹری میں جاپان کا بوم اسی اسٹریٹجی کا نتیجہ تھا، لیکن پھر انٹری ہوئی ایک لیڈر کی، شنزو ابے۔ 2012 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد شنزو ابے نے جاپان کے نیشنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سیلف ڈیفنس فورس کو ایکسپینڈ کیا، کوارڈ پارٹنرشپ بنائی جس میں انڈیا، آسٹریلیا اینڈ US شامل ہیں، اور آرٹیکل 9 کی انٹرپریٹیشن کو موڈیفائی کیا تاکہ کلیکٹیو ڈیفنس الاؤ ہو سکے۔ جاپان نے وار پلینز، ڈسٹرائرز اور سب مرینز کے ارسنل بلڈ کیا۔ ڈیفنس اسپینڈنگ میں بھی زبردست اضافہ ہوا۔ آخر جاپان کو خطرہ کس سے ہے؟ سب سے پہلا نام آتا ہے نارتھ کوریا کا۔ نارتھ کوریا نے کئی مرتبہ بلاسٹک میزائل جاپان کے اوپر سے فائر کیے جو پیسفک اوشن میں جا کے گرے۔ ایمرجنسی الارم بچ گئے، ٹرین سسپینڈ ہو گئی۔ دوسری طرف چائنا نے بلاسٹک میزائل جاپان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون کے قریب ٹیسٹ کیے۔ تائیوان ایشو پر بھی ٹینشن ہائی ہے۔
چائنا تائیوان کو اپنی ٹیریٹری مانتا ہے جبکہ جاپان نہیں چاہتا کہ تائیوان پر انویژن ہو۔ جاپان کا ساؤتھر موسٹ آئی لینڈ تائیوان سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ اگر تائیوان پر کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر جاپان پر پڑے گا۔ اور پھر آتا ہے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ اور سینکاکو آئی لینڈ جسے چائنا بھی کلیم کرتا ہے۔ ایک فیکٹر رشیا کا بھی ہے۔ رشیا نے جب یوکرین پر فل سکیل اٹیک کیا تو دنیا کا سیکیورٹی پرسیپشن بدل گیا۔ جاپان اور رشیا کے درمیان کورل آئی لینڈ پر بھی ڈسپیوٹ ہے۔ رشیا وہاں میزائل سسٹم ڈپلوائے کرتا رہتا ہے۔ جاپان کے فارمر پی ایم فومیو کیشیڈا نے کہا تھا یوکرین ٹوڈے میں بی ایسٹ ایشیا ٹمارو، اور اس کا سٹانس ریسنٹ سٹیٹمنٹس میں یو ایس لیڈرشپ نے جاپان یو ایس ٹریٹی کو نان ریکیپریبل کہا۔ اس سے جاپان میں کیا سینٹیمنٹس ابھر رہا ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی خود سٹرونگ کرنی ہوگی۔ ایک طرف نارتھ کوریا، دوسری طرف چائنا، تیسری طرف رشیا۔ جاپان تینوں نیوکلیر پاورز کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ایسے میں اس کے ملٹرائز کرنا شاید لاجیکلی اور نیسیسری موو لگتا ہے۔ فی الحال جاپان اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 1% ڈیفنس پر کچھ خرچ کرتا ہے جو فیوچر میں اور بڑھ سکتا ہے۔ یہ وقت ہسٹری کا ایک نیا موڑ ہے۔ جاپان جیسا پیسفل ملک بھی اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے۔ انڈیا کے لیے یہ گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ انڈو جاپان ڈیفنس کارپوریشن اب صرف نیول ایکسرسائز تک محدود نہیں رہا بلکہ اے آئی، سائبر ڈیفنس اور سیمی کنڈکٹر کوریڈورز تک پھیل چکا ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ پارٹنرشپ ایشیا کے پاور ڈائنامکس کو کیسے ری شیپ کرے گی۔ یہ تھی آج تک کی ڈیٹیل انالیسس۔ اگر آپ کو ایسی جیو پولیٹیکل ڈیپ ڈائیو ویڈیوز پسند ہیں تو چینل انفو ایٹ احمد کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔